السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہند کے راجا مہاراجا ہند الولی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جمیل تو ہم خوب سنتے رہتے ہیں۔ ان کے اوصاف و کمالات، ان کی کرامت و واقعات کا بھی خوب چرچا ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کی واعظ و نصیحت اور ان کی تعلیمات و ارشادات کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اور بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ ان تعلیمات و ارشادات کا تذکرہ کروں گا جو آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے مریدین و متقین کو فرمائی۔ چنانچہ آپ کی وعظ و نصیحت کی جب محفل لگتی تو آپ اپنے مریدین و متقدین کو نماز کی ضرور تلقین فرماتے اور نماز کی پابندی کا حکم صادر فرماتے۔ ایک مجلس میں آپ نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اگر ستون کھڑا ہے تو گھر بھی کھڑا ہے، اور جب ستون گر جائے گا تو گھر بھی سلامت نہیں رہے گا۔ مزید فرمایا، جس نے نماز میں لاپرواہی کی اس نے اپنے دین و ایمان کو خراب کیا۔ ناظرین، دراصل غریب نواز کا یہ ارشاد حدیث نبوی الصلاۃ عماد الدین کا مفہوم و خلاصہ ہے۔ غریب نواز کے اس تعلیم و ارشاد کو میں نے خاص طور سے اس لیے بیان کیا تاکہ ہماری سیدھی سادی عوام کچھ ایسے نام نہاد صوفیوں اور جاہل پیروں سے ہوشیار ہو جائیں جو نماز کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے، اور ہم لوگ طریقت کے سالک ہیں اور طریقت میں نماز نہیں، نماز تو شریعت میں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج کل کے جو جاہل پیر اور صوفی ہیں، کیا وہ غریب نواز سے بڑے پیر اور طریقت کے بڑے سالک ہیں یا غریب نواز ان سے بڑے ہیں؟ بہر کیف، وعظ و نصیحت کی ایک مجلس میں بروں کی صحبت سے بچنے اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کی تلقین فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے کام سے بری ہے۔ ایک موقع پر کسی بھی مومن کو ذلیل و رسوا کرنے کے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کہ گناہ بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے جتنا ایک مسلم بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک محفل میں آپ نے فرمایا، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ پہلی چیز اپنے والدین کا چہرہ دیکھنا، دوسری چیز کلام مجید کا دیکھنا، تیسری چیز کسی عالم بزرگ کا چہرہ عزت و احترام سے دیکھنا، چوتھی چیز خانہ کعبہ کے دروازے کی زیارت اور کعبہ شریف دیکھنا، 5ویں چیز اپنے پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھنا اور ان کی خدمت کرنا۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کے فضائل کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام دردوں اور بیماریوں کے لیے شفا ہے، جو بیماری کسی علاج سے درست نہ ہو وہ صبح کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الفاتحۃ شفاء من کل داء۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور خصوصاً غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں کو ہند الولی غریب نواز کے نقش قدم پر اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔